شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہہ دیں، نماز ظہر کے بعد قرآن کی ایک سورت پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہر بیماری ختم ہو جائے گی، خوبصورتی، راحت، عزت اور دولت حاصل ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جاتے ہیں تو انہیں خدا حافظ کہہ دیں اور گھر پر ہی خود اپنا علاج آج سے ہی شروع کر دیں۔ نماز ظہر کے بعد یہ سورت پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی ہر اندرونی بیرونی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی گھر میں کوئی بھی انسان کسی بھی بڑی یا چھوٹی بیماری میں مبتلا ہو، خواہ وہ پرانی ہو یا نہیں، اگر کئی علاجوں کے بعد بھی آپ کی وہ بیماری ختم نہ ہوتی ہو، تو بس آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کی تمام اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا ہم آپ کو پورا مکمل طریقہ بتائیں گے، جس طریقے سے پڑھنے سے آپ کی تمام روحانی و جسمانی بیماریاں اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار شخص ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، اسے کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا، تو نماز ظہر کے بعد قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ اس کی پرانی سے پرانی بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ ناظرین، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر حرف میں شفا، تاثیر، ثواب اور برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہوئی ہے۔ ایسے تمام لوگ جو دنیاوی طور پر بہت زیادہ ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کی ٹینشن ہے، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کریں گے اس سے آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات شیئر کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ جو بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو وظائف آپ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہی کلمات ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی مبارک باد صورتیں ہوتی ہیں جن کے وسیلے سے، یعنی جن کی طاقت سے اللہ تبارک و تعالی شفاعت عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی ان وظیفوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، تو خاص ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت ذکر ہوتے ہیں، اور یہ ہم اپنی ہی طرف سے نہیں بتا دیتے بلکہ یہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کریم کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ تو بات آپ خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلمات میں کتنی فضیلت اور طاقت ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر کے ان وظیفوں کو کریں، تاکہ ہمیں ان وظیفوں کے فوائد حاصل ہو سکیں۔ اور آج کا وظیفہ بھی آپ نے پورے دل سے کرنا ہے اور پورے یقین سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ توکل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کار ساز حقیقی ہے۔ اسی طرح اللسان میں ہے کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل نام ہے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے حصول اور مضرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔
بظاہر اسباب و علل گو ناموافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان توہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالآخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور و تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تو تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ توکل انسان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ آیات مبارکہ میں توکل کی اہمیت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل و بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرنا کہ کہیں بد عہد اہل کفار کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ ترجمہ: اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو بھی جھک اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آنے والے مصائب و مشکلات میں بھی اللہ کے بھروسے پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جسے زوال نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور میں نے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کے سوا اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔ حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام، مشکلات و تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی توکل علی اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اور خود اولو العزم رسل کرام علیہم السلام کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب تنہا سال تک اللہ کے بھروسے پر تبلیغ اسلام فرماتے رہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اے میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔
غور کیجئے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقبال اور عزمیت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان دیوتاؤں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر تم سب مل کر میرے داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا ہے۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود بھی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ اسباب و ذرائع و وسائل کا استعمال کرنا منشائے شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا، خواہ لڑائی ہو یا کاروبار، ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لہٰذا جائز و حلال طریقہ پر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل علی اللہ کی روح ہے۔ چنانچہ ایک بدو اونٹ پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں تو میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا یا اس کو باندھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو باندھ کر خدا پر توکل رکھو۔ ہجرت کرتے وقت
جب مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں نشان قدم کو دیکھتے ہوئے ٹھیک غار کے پاس پہنچ گئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرا نیچے جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو کو کیا غم ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ اسی کو سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ ترجمہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توکل کی تعلیم مسلمانوں کو اس لیے دی گئی کہ وہ بے جا پریشان نہ ہوں، انہیں اضطراب لاحق نہ ہو، کیونکہ بندے کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے، لہٰذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف وہ اپنے معاملے کو سپرد کر دے۔ الہی پر راضی رہ کر اللہ ہی کو اپنا وکیل و دستگیر جاننا چاہیے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینے والا، غم نصیبوں کو راحت بخشنے والا، فریادوں کی پکار سننے والا وہی ہے، وہی پروردگار ہے، اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ ڈاکٹروں کے خرچے سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے خرچے سے محفوظ رہیں گے اور آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو انسان عرصے سے یعنی کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اب سکون کیسے حاصل ہو، اسے کیسے بیماریوں سے نجات مل جائے، اسے شفا ہو جائے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم کی جو سورت مبارک آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو وہ سورت رحمان ہے۔ یقیناً سورت رحمان کا نام سن کر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ سورت رحمان کی تلاوت تو ہم روزانہ سنتے بھی ہیں اور سورہ رحمان کی تلاوت ہم روزانہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی شفا حاصل نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، جب ڈاکٹر کوئی دوائی آپ کو دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنی ہے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں اور دوا کو اپنے طریقے سے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا اثر دکھائی نہ دے، یعنی اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورت رحمان کا، آپ نے اسی طریقے سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور شفاعت عطا فرمائے گا اور آپ کے تمام اندرونی اور بیرونی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی ذہنی الجھن ہو یا پھر کوئی قلبی بے چینی، کوئی بھی جادو ہو یا پھر آسیب کا سایہ، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی خاص صفت مبارک ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے، لیکن اگر نماز کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو آپ نے باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے آتا ہو۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنی ہے، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورت رحمان پڑھنی ہے، سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ سورت رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکوع پر پہنچنا ہے تو 27 مرتبہ آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب پھر دوسرے رکوع پر پہنچیں تو پھر 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، اور جب تیسرے رکوع پر پہنچیں تو دوبارہ سے 27 مرتبہ
یا رحمانو پڑھیں، اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس ضرور رکھ لیں، چاہے وہ آپ پہلے سے ہی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر پھونک مار لینی ہے اور اسے پی لینا ہے۔ اگر آپ خود بیماری میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ نے اس مریض کو وہ پانی پلانا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ عمل سورہ رحمان کے 3 رکوع کا ہے۔ جب بھی آپ ہر رکوع پر پہنچیں تو 27 مرتبہ یا رحمانو لازمی پڑھ لیں، اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں، اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن اس عمل کو کریں اور یقین جانیے کہ جب دوسرے دن آپ اس عمل کی نیت کو کریں تو مریض کی طبیعت بہتر ہوگی۔ سورۃ رحمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر مریض ہسپتال میں بھی پڑا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کے لیے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے، یعنی جو بندہ بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر پاک و صاف ہو، یعنی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ پاک صاف ہو، خود اچھی طرح سے باوضو ہو کر یہ عمل کرے، اور جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ رحمان کا یہ عمل کر رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے پاک کلام جس قدر پاکیزگی، صفائی ستھرائی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ اتنا جلد ہوگا۔ یقین کامل اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی پرانی سے پرانی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔